اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے چند شرطیں لکھی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ معجزہ اس قسم کا کام ہو کہ جو مخلوق نہ کر سکے خالق کے علاوہ۔ چنانچہ اگر مخلوق وہ کام کر سکتی ہے تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے۔ دوسری شرط یہ لکھی کہ وہ معجزہ خلاف عادت ہو، عادت کے موافق مطابق نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا نبی ہوں اور میرا معجزہ یہ ہے کہ میں سورج مشرق سے طلوع کرتا ہوں، مغرب کی طرف غروب کرتا ہوں، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا لانا، یہ میرا معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ نہیں، کیونکہ یہ خلاف عادت کام نہیں ہے، یہ تو معمول کے مطابق ہوتا رہتا۔ کرنے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ کام معمول کے خلاف نہیں، عادت کے خلاف نہیں، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تیسری شرط یہ لکھی کہ جو مدعی ہو، جو دعویٰ کرنے والا ہو، وہ یہ دعویٰ بھی کرے کہ میرے کہنے پہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیں گے، اور وہ کام اس کی تصدیق بھی کرے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے کہنے پہ اللہ تعالیٰ اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرما دیں گے، یہ پرندہ بولنے لگ جائے گا، اور وہ پرندہ بالفرض اگر بول پڑے تو اس کی تصدیق بھی کرے۔ ایک آدمی پرندے کے بارے میں کہتا ہے کہ میری نبوت کی دلیل یہ ہے کہ یہ پرندہ بولنے لگ جائے گا، پرندہ بول پڑے لیکن پرندہ یہ کہے کہ یہ نبی نہیں، جھوٹا ہے، تو یہ بھی اس کا معجزہ نہیں ہوگا۔ اور پانچویں شرط کہ لوگ اس کا مثل نہ لا سکیں، لوگ اس کی طرح کا کام نہ کر سکیں، کیونکہ معجزہ ایک خاصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو عطا کردہ ہوتا ہے، مخلوق باقی لوگ اسی کی طرح کام نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، حق خطیب نے ایک کرامت ظاہر کی، اگرچہ وہ جعلی کرامت تھی، نقلی کرامت تھی، لوگوں کی آنکھوں سے زنجیریں نکالنے لگا۔ اقرار الحسن نے اس کا توڑ پیش کیا، اس نے بھی اسی طرح زنجیریں نکال کے دکھائیں، تو معجزہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔